چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی 27ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ بہمنی سلطنت کے بگڑنے پر دکن میں پٹھانوں کی 5 ریاستیں قائم ہوئیں۔ وسط میں بیدر، شمال میں برار اور احمد نگر اور جنوب میں بیجاپور اور گولکنڈہ۔ بیجاپور، احمد نگر اور برار تینوں مل کر قدیم دیوگری یا مہاراشٹر کی سلطنت کے برابر تھیں۔ 1499 عیسوی میں یوسف عادل شاہ نے دکن کے مغربی حصے مہاراشٹر میں بیجاپور کی ریاست قائم کی۔ وہ سلطان دوم کا بیٹا تھا۔ باپ کی وفات پر بھائی نے یوسف کو قتل کرنا چاہا، مگر ماں نے جان بچانے کے خیال سے اسے فارس بھیج دیا۔ سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یوسف غلامی کے حلقے میں آ کر فروخت ہوا اور بہمنی سلطان کے دربار میں جا پہنچا۔ یہاں عہدے پر عہدہ اور منصب پر منصب حاصل کر کے بیجاپور کا حاکم مقرر ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بہمنی سلطان کمزور ہو گیا ہے تو خود بیجاپور کا بادشاہ بن بیٹھا۔ علی عادل شاہ، جس نے مشہور ملکہ چاند بی بی سے شادی کی تھی، اسی خاندان سے تھا۔ چاند بی بی نظام شاہ والی احمد نگر کی بیٹی تھی۔ اس نے انتظام مملکت میں اپنے شوہر کی بڑی مدد کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے ساتھ میدان جنگ میں جاتی تھی۔ یہ عورت کھلے دربار میں بیٹھ کر سلطنت کا کاروبار کرتی تھی۔ رعایا سب اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ اورنگزیب کے عہد میں سیواجی مرہٹا مہاراشٹر کا راجا تھا اور بیجاپور کا بہت سا علاقہ اس نے اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ 1686 عیسوی میں خود اورنگزیب نے بیجاپور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے عادل شاہی خاندان کا خاتمہ کر دیا۔ احمد نگر کی سلطنت کا آغاز بھی بیجاپور کے ساتھ 1499 عیسوی میں ہوا۔ اس کا بانی نظام شاہ تھا۔ اس کا باپ اصل سے برہمن تھا جو لڑکپن میں غلام ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے احمد نگر آباد کیا اور 7 برس کے محاصرے کے بعد دولت آباد فتح کیا۔ 1595 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے بیٹے مراد نے احمد نگر کا محاصرہ کیا۔ اس وقت احمد نگر کا کوئی بادشاہ نہ تھا، اس لیے احمد نگر کے لوگوں نے چاند بی بی سے، جس کی عمر اس وقت 50 سال تھی، درخواست کی کہ آپ اس سلطنت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں۔ چاند بی بی احمد نگر آئی اور بیجاپور کے بادشاہ کو لکھا کہ مغلوں کے پسپا کرنے میں اس کی مدد کرے۔ احمد نگر کی فصیل کی مرمت اور درستی کی اور فوج لے کر خود دشمن کے مقابلے پر آ کھڑی ہوئی۔ مغلوں نے سرنگ لگا کر قلعے کی دیوار اڑا دی اور چاہا کہ اس راہ سے اندر گھس جائیں اور قلعہ لے لیں، مگر چاند بی بی سرتا پا، ذرہ بختر پہنے، ہاتھ میں تلوار لیے رکھنے پر موجود تھی، اور غنیم کے جو سپاہی قریب آتے تھے خود ان کو پیچھے ہٹاتی تھی۔ احمد نگر کے لوگوں نے جب اس عورت کو اس ہمت اور جسارت کے ساتھ لڑتے دیکھا تو ان کے سینوں میں غیرت نے جوش مارا اور مغلوں کی فوج سے ایک کے بعد ایک کٹ کٹ کر لڑے کہ آخرکار وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی۔ چاند بی بی نے راتوں رات
فصیل کا رکھنا بند کرا دیا۔ صبح ہوتے ہی خبر آئی کہ بیجاپور کا بادشاہ فوج لیے اس کی کمک کو آ رہا ہے۔ مراد نے چاند بی بی کے ساتھ صلح کر لی اور برار کا علاقہ لے کر احمد نگر سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دنوں بعد ایک سیاہ بخت باغی نے ملکہ چاند بی بی کو قتل کر دیا۔ پھر شہنشاہ اکبر خود دکن گیا اور احمد نگر کا قلعہ فتح کر لیا۔ اس کے پیٹھ پھیرتے ہی ملک غبر کے بیٹوں نے یہ ملک مغلوں کے حوالے کر دیا۔ دوستو، گول کنڈے کی بنیاد ایک ایرانی قطب شاہ نے 1510 عیسوی میں ڈالی تھی۔ اس کے جانشین محمد شاہ نے حیدرآباد بسایا۔ 1687 عیسوی میں اورنگزیب نے گول کنڈے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ بند لوگوں نے محاصرین کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر آخرکار گول کنڈا فتح ہوا اور کل ملک سلطنت مغلیہ میں شامل ہوا۔ بیدر کی سلطنت کا بانی قاسم برید تھا، جو شروع میں ایک غلام تھا۔ یہ آخری بہمنی سلطان محمود کا وزیر تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قید کیا۔ اس کے خاندان کے 7ویں فرمانروا کے عہد میں سلطان بیجاپور نے بیدر کو فتح کیا اور 1688 عیسوی میں اورنگزیب نے بیدر کا قلعہ لے لیا۔ برار کی سلطنت سب سے چھوٹی تھی۔ 1484 عیسوی میں عماد الملک نے ڈالی تھی۔ یہ کنڑا کا برہمن تھا جو بہمنی سلطان اور بجے نگر کے راجہ کی لڑائی میں قید ہوا تھا۔ اس نے دین اسلام اختیار کیا، عہدے پر عہدہ اور منصب پر منصب حاصل کرتا ہوا یہاں تک پہنچا کہ برار کا حاکم مقرر ہوا اور آخرکار وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کا دارالخلافہ ایلج پور تھا۔ برار کا ملک 1572 عیسوی میں شاہ احمد نگر کے ہاتھ سے فتح ہوا اور پھر آخری عمر میں شہنشاہ اکبر نے اسے فتح کیا۔ 1565 عیسوی میں دکن کے 4 مسلمان بادشاہوں نے مل کر بجے نگر کے ہندو راجہ رام راجہ پر، جو بڑا ظالم اور مغرور تھا، حملہ کیا۔ دریائے کرشنا کے کنارے تلی کوٹ کے مقام پر بڑی بھاری لڑائی ہوئی۔ مسلمان غالب آئے، لاکھوں کا خون ہوا اور شہر بجے نگر برباد اور تباہ ہو گیا۔ دریائے کرشنا کے جنوب میں بجے نگر کے راجہ کی طرف سے جتنے ہندو نائک اور پالیکار حکومت کرتے تھے، سب اپنے اپنے علاقے کے راجہ بن بیٹھے۔